نیکسٹ کوسچن ہے، کیا کسی حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو خط لکھا تھا؟ پلیز مکمل ریفرنس بتا دیں۔ او یار یہ آج کل ایک کلپ چلا ہوا ہے بڑا مشہور، وہ لال داڑھی والی سرکار نے بھی کہیں بیان کیا ہے، تو کہ جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو خط لکھا تھا۔ ایک صحابی نے آ کے شکایت کی سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنات اس طریقے سے تنگ کرتے ہیں، تو آپ نے جنات کے نام ایک خط لکھا حضرت علی کو بلا کے، اور وہ جب انہوں نے خط جا کے وہاں رکھا تو وہ جنات جو ہے وہاں سے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا جی وہ خط میرے ابا جی کو یاد ہے تو وہ لکھ کے دیتے تھے تو جنات بھاگ جاتے تھے۔ کوئی نہیں، ہو سکتا ہے ایسے جنات سے وہ خط ثابت ہو نبی علیہ السلام سے یا نہ، اگر کوئی سمجھتا ہے اس طرح سے جنات بھاگ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کرے، ہم تو اس سے بڑی بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے تم اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر اس میں شرکیہ الفاظ نہیں ہے تو تم ان کو اسلام میں بھی کرتے رہو اگر تمہیں اس سے فائدہ پہنچے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا ہے اور اس نے اس کا کوئی فائدہ دیکھا ہے تو کرے، شرکی الفاظ نہ ہو۔ ایون اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں ڈسکوری چینل کے اوپر ہانٹنگ پروگرام لگتا تھا، غیر مسلموں میں لوگ موجود ہیں وہ بھی جنات نکال دیتے ہیں، اگر شرکی الفاظ نہ ہو تو وہ جیزس کرائسٹ کو خدا کہہ کے نہ بلا رہے ہوں تو آپ کروا سکتے ہیں علاج کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ باقی رہا اگر آپ اس کو حدیث پیش کریں گے تو یہ حدیث تو بہت کمزور درجے کی ہے۔ یہ حدیث دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے، اور امام بیہقی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ من گھڑت حدیث ہے، موضوع ہے، وضع کی گئی ہے۔ امام ذہبی نے بھی لکھا یہ وضع کی گئی حدیث ہے، امام ابن عبد البر نے بھی لکھا کہ یہ وضع کی گئی حدیث ہے، یعنی اصول محدثین پہ حدیث ثابت کوئی نہیں ہے۔ تو باقی اس میں کوئی الفاظ میں نے پڑھ کے دیکھیں، کوئی شرکی الفاظ تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی سے مدد مانگی گئی ہے۔ اگر اس کو کوئی علاج کے طور پہ لے لے تو وہ ویسا ہی علاج ہے جیسے زمانے جاہلیت کے کافروں کے دم بھی چل رہے ہیں تو وہ چلتے رہے، تو اگر آپ ضعیف روایتوں پہ دم چلاتے رہے تو چلاتے رہے۔ البتہ جو سنت وظائف ہیں وہ تو ہم نے چھاپے ہوئے، ہمارا اورنج کارڈ ہے، بلو کارڈ میں بھی موجود ہے، جادو ٹونا، وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے 5 سنت وظائف میں نے اس میں لکھے۔ آیت الکرسی کا وظیفہ صبح شام ایک دفعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ حفاظت میں مامور ہو جاتا ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں ڈیٹیل موجود ہے۔ معوذتین سنن ابی داؤد جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ یہ 3 صورتیں ہر چیز سے تمہیں کفایت کر جائیں گی، آخری 3 صورتیں سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، صبح شام 3 دفعہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شام کو 1 دفعہ پڑھ لے صبح تک اللہ کے قلعے میں رہے گا، جو صبح پڑھ لے شام تک اللہ کے قلعے میں رہے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طریقے سے ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جو صبح شام 3 دفعہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اسے کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، جو 3 دفعہ پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کوئی موذی جانور، بچھو وغیرہ کا ڈنگ اسے اثر نہیں کرے گا۔ یہ سارے سنت وظائف ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے سورہ بقرہ کو شیاطین نہیں پا سکتے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ وظائف۔ اس طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے جو رات کے وقت پڑھ لے ہر چیز سے اس کو کفایت کر جائیں گی۔ تو یہ سارے وظائف سنت موجود ہیں، ان کو چھوڑ کے اس طرح کے خطوں کے تعویذ لکھنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، ان کے اوپر زور دینا، جو روایتیں ہی کمزور ہیں، اور پھر یہ جب لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتی، یہ ساتھ بیان کریں نا، یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ حدیث میں ہے، اس حدیث کے ساتھ اس محدث نے حکم کیا لگایا ہوا ہے اس کے اوپر؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا حکم نہیں ہے، امام بیہقی نے خود حکم لگایا ہوا ہے اس کے اوپر، وہ بھی بیان کرے۔ لیکن یہ میں نے دیکھا ہے بیچارے سنا کے سنی چل رہے ہوتے ہیں، تحقیق کوئی بھی نہیں ہوتی، وہ وہی کہہ رہے ہیں نا، میں نے والد صاحب سے سنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں ہم نے نیا جب کتاب و سنت کی دعوت شروع کی تو ہم نے اہل حدیثوں کو بتایا کہ یہ جو آپ نماز عشاء میں رکوع کے بعد دعائے قنوت کرتے ہیں یہ قنوت نازلہ ہے، نماز وتر میں تو رکوع سے پہلے ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی وہ تو ہمارے بزرگ غلط کرتے رہے، وہی باتیں جو باقی کرتے ہیں۔ بریلوی دیوبندیوں سے تو ہمیں گلا نہیں ہے نا، ان کی تو ڈکلیئرڈ پالیسی ہے نا کہ ہم بزرگ پرست ہیں۔ اہل حدیث سے ہمیں دکھ پہنچتا ہے کہ یار آپ کی تو ڈکلیئرڈ پالیسی یہ نہیں تھی، آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ تو باقیوں سے جھگڑا اس بات پہ کرتے تھے کتاب و سنت کو فالو کریں گے۔ لال داڑھی والوں سے بھی کوئی گلا نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو وہ سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، کوئی حدیث نہیں بیان کر رہے ہوتے، کوئی آیت نہیں بیان کر رہے ہوتے، کبھی کبھار کوئی حساتی طور پہ کوئی دماغ میں آ جائے مسئلے ڈائریکٹ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بارے میں انہوں نے کہا جی
ایک پرچی آئی ہے، ایک کوئی انجینئر ہے، کوئی مرزا ہے، وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے. میں ایڈا ویلا بیٹھے ہوئے میں گالیاں دیاں گا، اور اگر میں دینی نے تہانوں کیوں دیاں وا، تہاڈے بزرگاں نوں دیاں. میں چور کو کیوں برا کہوں، چور کی ماں کو کہوں گا اگر میں نے کرنا ہو تو پھر دیکھیں نا، میں نے ان کی جو مدنی کلاس لی ہے وہ آپ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. میں بس اس طریقے سے تو وہ جواب میں کہتا ہے اس کے تو نام میں ہی مرزا ہے، تو نام ہی ایسا ہے. یہ تو اسی طریقے سے نعوذ باللہ ابو لہب بھی ہاشمی تھا اور نبی علیہ السلام بھی ہاشمی تھے. باقی قبیلوں کے نام ہم کاٹ نہیں سکتے. بعض لوگ مشورہ دیتے ہیں آپ مرزا لکھنا چھوڑ دیں، اس طرح نہیں آپ کر سکتے. صحابہ کرام نے کیا چھوڑ دیے اپنے قبیلے؟ ابو موسیٰ اشعری قبیلے کی نسبت تھی، اشعری لکھتے تھے. ابو ذر غفاری قبیلے کی نسبت تھی. اور پھر بنو تمیم جس میں ذوالخویسرہ تمیمی نجدی پیدا ہوا، جس نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو، جو بخاری مسلم حدیث ہے، اس کی نسل میں بھی خوارج پیدا ہوں گے. تو کیا تمیمی لکھنا چھوڑ دیا؟ ابن تیمیہ اپنے آپ کو تمیمی لکھتا تھا، محمد الوہاب صاحب لکھتے تھے، انہوں نے تمیمی کو نہیں اپنے نام کے حساب سے کاٹ دیا. پھر وہ آپ کو کہیں گے نہیں وہ بخاری مسلم حدیث ہے، دجال پہ سب سے سخت گروہ جو ہے بنو تمیم ہوگا. تو فضائل بھی آئے ہیں. تو سر مرزا میں اگر قادیانی آئے ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی تو آئے ہیں کہ جنہوں نے قادیانیت کا بھی کچا چٹا کھولا ہے، اور آپ کے بزرگوں نے جو چھپی قادیانیت پھیلائی ہے، اپنے بزرگوں کے ناموں کے کلمے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، ان کے بھی کچے چٹے کھولے ہیں. سر قادیانیت کا تو کلا کم ہی ادھر سے ہوا ہے اللہ کے فضل سے. آپ تو چھپے قادیانی تھے. یعنی آپ کی ڈیفینیشن میں تو آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں کہ آپ صرف غلامت قادیانی پہ چڑھتے تھے، اپنے بزرگوں کے آگے سر جھکائے ہوئے تھے. ہم نے تو سب کو لا کے لائن حاضر کر دی ایک دفعہ، ٹھیک ہے، سب پہ تکبیر پڑھ دی ہے اللہ کا نام لے کے، ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ٹھیک ہے جی.